ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ یہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو جاتا تو رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب تو آپ کی تو پنجاب میں حکومت تھی 4 سال اگر ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اور بائی دا وے ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اگر آپ کو اس میں کوئی ابہام تھا یا کسی قسم کا کوئی شک تھا یا کوئی اعتراض تھا تو آپ 4 سال وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس بزدار صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، کیوں نہیں آپ نے فیصلہ کروایا؟ کیوں آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور آج آپ اپنی ناکامی کا ماتم کرتے ہوئے روز ٹی وی پر آ جاتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پرامن کال کا اعلان کیا تھا، تو اگر پرامن کال کا اعلان کیا تھا تو اسلحہ کیوں جمع کیا تھا؟ ڈنڈے کیوں جمع کیے تھے؟ گولیاں کیوں جمع کی تھیں؟ کیوں تشدد کیا پولیس پہ؟ کیوں گولیاں ماری پولیس کو؟ کس طرح وہ پولیس کانسٹیبل جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کے 5 بچے ہیں، جن کا چھوٹا بچہ 8 ماہ کا ہے؟ اگر آپ نے پرامن کی کال دی تھی تو پھر کیوں آپ نے یہ تمام چیزیں کی؟ اس کے بعد کیوں آپ کی یہ بات مان لی جاتی؟ کس طرح عوام 2014 کو بھول جاتی جب پولیس والوں کے سر پھٹے؟ ایک پولیس والا اب شہید ہوا ہے۔ یہ تھی آپ کی تیاری۔ آپ کی تیاری تھی پولیس والوں کے سر پھاڑنے کی، آپ کی تیاری تھی سرکاری املاک کو آگ لگانے کی، جو آپ نے کیا۔ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ایج 9 میں آپ آئیں، آپ اتنے ناکام ہیں، اتنا ناکام آپ کی تیاری تھی کہ آپ ایج 9 کے گراؤنڈ میں جلسی تک نہیں کر سکے۔ آپ کو اجازت دی سپریم کورٹ نے، آپ کو یہ کہا کہ آپ وہاں آ کر اپنا جلسہ کریں۔ جو پرامن لوگ ہوتے ہیں وہ آرام سے آتے ہیں۔ ہم نے بھی 4 سال پی ڈی ایم نے آپ کی جو بدبودار احتساب، سیاسی انتقام کا سامنا کیا ہے۔ ایک انسیڈنٹ بتائیں کہ ایک پولیس والے کو ایک ڈنڈا تک لگاؤ۔ پی ڈی ایم نے اور مولانا فضل الرحمان نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، اے این پی نے کلیکٹیو بھی اجتماع کیے، الگ الگ بھی پارٹیوں نے اجتماع کیے، جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی نکالیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈنڈا کسی پولیس والے کو لگاؤ، کوئی ایسی ایک گملہ ٹوٹا ہو، یہاں تو آپ کس طرح آپ کی بات مان جاتے؟ 2014 کو بھول جاتے کہ آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، آپ نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، پولیس والوں کے سر پھاڑے، بجلی کے بل جلائے، سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اس کے بعد مبارکبادیں دیں کہ پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا، بہت مبارک ہو، مبارکباد دی کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا، بہت مبارک ہو، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کہ آپ نے اعلانات کیے، اوئے آئی جی، اوئے فلانا میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ کیسے عوام بھول جائے؟ کیسے عوام بھول جائے کہ ڈی چوک پہ قبریں کھدی تھیں؟ کیسے عوام بھول جائے کہ سیاسی مخالفین کو مارنے، ان کے پیچھے انتشار اور فساد کے آپ نے اعلانات کیے؟ کیسے عوام بھول جائے کہ آپ نے خونی لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا؟ یہ کیسے بھولے عوام؟ پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو آپ نے میٹرو بس اسٹیشن جلائے، آپ نے درختوں کو آگ لگائی، آپ نے ڈی چوک پہ ٹائر جلائے، آگیں لگائیں۔ اگر آپ کو کنٹرول نہ کیا، یہ پرامن، یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے۔ سرکاری املاک کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں عمران خان صاحب، میٹرو اسٹیشن جلانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، درختوں کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، اسلحہ جمع کر کے احتجاج کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، گولیاں اور ڈنڈے جمع کر کے احتجاج کی کال دینا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، خونی مارچ کا اعلان کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، یہ کوئی۔ اور آپ آرام سے لوگوں کو پہلے ایک دن ہوا میں معلق رہے، ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے رہے اور نیچے لوگوں کو دیکھتے رہے کہ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں۔ 35 لاکھ روپیہ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، 35,000 لوگ نہ جمع کر سکے۔ دوسرے دن آپ کنٹینر پر آئے اور ایک دم آپ نے کہا میں چلا گیا ہوں، F8 تک آپ تشریف لے آئے تھے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے کنٹینر کو 4 دفعہ آپ رکے، آپ کی تیاری نہیں تھی تو کیا کرنے آئے تھے؟ تیاری آپ کی صرف اسلحہ جمع کرنا تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو دیتے ہیں دھمکیاں، کہتے ہیں میں پٹیشن لے کر جا رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا۔ پٹیشن تو سپریم کورٹ میں آئین شکنی کی بھی گئی تھی 11 اپریل کو،
جس میں 5-0 کا فیصلہ تھا آنریبل ججز کا کہ پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، آئین شکنی کی گئی ہے. وہ ریورس ہوئی جو ریزولوشن تھی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، صدر سے آئین شکنی کرائی، وہ پٹیشن بھی گئی تھی. رات کو دروازے کھلے تھے آئین کو بچانے کے لیے، پارلیمان کھلی تھی آئین کو بچانے کے لیے، عوام دیکھ رہی تھی آئین کو بچانے کے لیے. اور آج کہتے ہیں سپریم کورٹ کو دھمکی دیتے ہیں، سپریم کورٹ کو پریشرائز کرتے ہیں، کہتے ہیں سپریم کورٹ پیسے کھا کر نون لیگ کو بچاتی ہے. یہ آپ ججز کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو آپ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ الزام میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو کہتے ہیں میڈیا کو پیسے دیے گئے ہیں، میڈیا بک گیا ہے. اور سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ججز بک گئے ہیں، ججز کو پیسے دے دیے ہیں، میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، سپریم کورٹ ہمارا فیصلہ دے. کون سا فیصلہ دے؟ اس نے سپریم کورٹ نے آئین شکنی کا بھی فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے اس دھرنے کا بھی فیصلہ دیا ہے کہ آپ H9 میں آ کر اپنا جلسہ کریں، پرامن احتجاج پروٹیسٹ کریں. لیکن اگر آپ دھاوا بولیں گے، اگر آپ ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ سرکاری املاک کو جلانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر تیاری نہیں تھی تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تیاری آپ کی اب 6 صدی نہیں ہو سکتی، اور اس کے پیچھے پاکستان کی عوام ہے. پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے. آپ 100 سال تیاری کریں، آپ 100 سال منتیں کریں، آپ 100 سال جھوٹ بولیں، اب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں. آپ عدالتوں کو دھمکائیں، عدالتوں کو پریشرائز کریں، عدالتوں کے اوپر بکنے کا الزام لگائیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیا گفتگو ہے؟ 4 سال حکومت کی، ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، جھوٹ بولے، سیاسی مخالفین پر الزامات لگا کر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے، کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں کر سکے کیونکہ جھوٹ پر مبنی تھا. اب اپنا ماتم کر رہے ہیں اور پھر اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں. کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں تاریخ اتنا میں جمع کروں گا کراؤڈ کہ تاریخ میں کبھی جمع نہیں ہوا ہوگا. 20 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ تو اب بھی کیا تھا، 20,000 لوگ لے آتے. 35 لاکھ روپیہ پر ایم اے نے دیا، 35,000 لوگ لے آتے. لیکن کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے. سیاسی مخالفین آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے آئینی اور جمہوری طریقے سے اٹھا کر باہر پھینکے، پارلیمان آپ کو مسترد کرے، عوام آپ کو مسترد کرے تو آپ کہتے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے. میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو آپ بلڈنگوں پر میڈیا کے حملے کرواتے ہیں. میں جیو نیوز کی بلڈنگ پر آپ کا جو پرامن احتجاج تھا، جس کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا جیو بلڈنگ کے اوپر، سما کے رپورٹرز کے اوپر، میڈیا وینز کے اوپر، میں اس کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں. اور جب ایسا ہو تو آپ پتھراؤ کریں میڈیا کے ہاؤسز کے اوپر، میڈیا کی بلڈنگز کے اوپر، رپورٹرز کے اوپر، ان کو بکنے اور لفافوں کے تانے دیں، ان کو بیچے جانے کا تانا دیں. جب عدالتیں آپ کے خلاف فیصلہ کریں اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوں، جب عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، جب قانون کے ساتھ کھڑی ہوں، تو آپ انہیں کہیں کہ ججز نے پیسے لے کر بک کر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور یہ پریشرائز کر کے عدالت کو بھی آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر اس پریشر میں آ کر، اس دھمکی میں آ کر آپ پر بکے جانے کا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے، ان پریشر میں آ کر آپ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے یہ تاثر بھی جائے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک شخص جو ذہنی مریض ہے، جو ایک ذہنی مریض جھوٹا اور منافق شخص ہے، وہ حملہ آور ہے، وہ آئین پر حملہ آور ہے، وہ پارلیمان پر حملہ آور ہے، وہ میڈیا پر حملہ آور ہے، وہ عدلیہ پر حملہ آور ہے، وہ اداروں پر حملہ آور ہے، وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے. کیونکہ ہار تسلیم نہیں ہوتی. انا اور تکبر اور ضد اتنی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ صرف جو وہ ضد کرے وہ پوری ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اب صرف پاکستان کی عوام کو اپنی ترقی چاہیے، اپنا روزگار چاہیے، سکون چاہیے،
اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے، جو آپ کے خمیر میں نہیں ہے عمران خان صاحب۔ آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے سیاسی انتقام لے لے کر، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر کر، اور اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں، کہتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں، مذاکرات جب ہم کہتے تھے ہونے چاہیے معیشت پہ، کووڈ پہ، فیٹف پہ، قومی سلامتی کے امور پہ، تو کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا۔ تو عمران خان صاحب آج آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اگر وہ مذاکرات دھمکی اور ڈکٹیشن کے اوپر مبنی ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا اگر الیکشن جون میں کرائے جائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، تو میں آپ کو آج الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں، لکھیں تاریخ الیکشن کی، اگست 2023۔ الیکشن کی ڈیٹ کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر چسپاں کریں۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ کان کھول کے سن لیں کہ الیکشن موجودہ حکومت اور اس کی تاریخ اتحادی دیں گے اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد۔ شاید کان صاف نہیں ہیں، آج دونوں کان کھول کر سن لیں۔ میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں، اگست 2023۔ نہ آپ کی دھمکی میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی ڈکٹیشن میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی گالم گلوچ میں اور بدتمیزی میں کوئی آئے گا۔ اپنے رویے کو تبدیل کریں، انتظار کریں الیکشن کا، انتظار کرنا سیکھیں۔ اور الیکشن اگست 2023 میں ہوگا۔ دی الیکشنز ول بی ہیلڈ ان اگست 2023۔ انگریزی میں بھی بتا دیا ہے، اردو میں بھی بتا دیا ہے۔ اس لیے مذاکرات اگر اس بات پر کرنے ہیں تو گھر بیٹھیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر باہر گھر سے نکلیں گے اسلحہ لے کر، گولی لے کر، ڈنڈے لے کر، خونی مارچ کا اعلان کر کے، تو جو پہلے ہوا ہے اس سے بھی بدتر ہوگا۔